ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ثروت والی یوم الخندق افضل من عبادت الشهرین بالکنارہ حیدری. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھ لینے کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آلہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سارے مل کے نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت. مرد آباد. ایک مرتبہ پھر مل کر خاندان زہرا پہ بابا سے بلند صلوات پڑھنے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیو، جیسا کہ آج یہ 10 محرم چوک کی مجلس ہے. چوک کی جو مجلس ہوتی ہے یہاں فضائل کی نہیں، دعوت فکر کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں اگر کسی کو ترس لینا چاہیے، فکر لینی چاہیے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورہ حج کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ میں یعظم شعائر اللہ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ شاید بندے نمازیں پڑھنے سے متقی نہیں بنتے. پوری توجہ کے ساتھ روزے رکھنے سے متقی نہیں بنتا، حج کرنے سے متقی نہیں بنتا، زکاتیں دینے سے متقی. اللہ قرآن میں سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ انسان متقی تب بنتا ہے جب شاعر اللہ کی تعظیم کرے. سارے بندے میرا جملے نہیں سمجھ سکے کہ جب شاعر اللہ کی تعظیم کرے. قرآن نے بتایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کر کے انسان متقی بنتا ہے، توہین کر کے متقی نہیں بنتا. شاعر اللہ کی تعظیم کر کے، کیونکہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کو متقی بناتی ہے. آج چوک کی مجلس میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھی تشریف فرما ہے اور میرا جی چاہتا ہے وہ دعوت فکر لے کے جائیں. چوک کی مجلس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم پہ الزام ہے کہ جی شیعہ نعوذ باللہ علم کو سجدہ کرتے ہیں، شبیہ کو پوجتے ہیں، تعزیے کی عبادت کرتے ہیں. بھائی نہیں، معذرت سے دو لفظ ہے، ایک ہے عبادت، ایک ہے تعظیم. عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں. جنہیں سمجھ آئے میرے ساتھ بات کریں. عبادت ہم اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. تعظیم شاعر اللہ کی. نہیں، سارے بندے نہیں سمجھے، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عبادت اللہ کی، تعظیم شاعر اللہ کی. شاعر اللہ کہتے کسے ہیں؟ بھائی شاعر اللہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم شاعر اللہ کی تعظیم کرو. تعظیم ہم شاعر اللہ کی کریں گے. عبادت خدا کی میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا ہے. تعظیم ہم والدین کی کریں گے. عبادت بولو جو توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. تعظیم اٹھے گی ہم باپ کے لیے. عبادت خدا کی، قدم ماں کے چھوئیں گے. عبادت خدا کی، ذکر علی کا کریں گے. قبلہ یہ تو میرے پیغمبر کا فرمان ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. ذکر علی کا کریں گے. عبادت
تو پھر ہم اس سے بے بس ہیں. کوئی اگر کسی کے نام کی اللہ عبادت نہ کہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں. عبادت شاعر اللہ کی کریں گے, شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے, عبادت اللہ کی. میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں پھر آپ نتیجے میں پہنچ جائیں گے. یعنی یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ بڑے آسان لفظوں سے بتانا چاہتا ہوں. شاعر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. شاعر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, چاہے وہ چہرہ ہو چاہے وہ گھر ہو. بخار ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر صاحب نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ نبض اصل بخار نہیں, یہ بخار کی علامت ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ٹمپریچر, اس کو ٹمپریچر ہے, اس کا بخار ہے. تو قبلہ شاعر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور میں مثال دیتا ہوں, اور اکثر ہم پہ اعتراض ہے کہ جی شیعہ بادشاہی کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے علم تیار کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے تعزیہ تیار کرتے ہیں, شریع اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو جن کے سامنے تاریخ ہے انہیں نتیجہ دینے لگا ہو. بھائی اگر اپنے ہاتھوں سے بنا کر تعظیم کرنا شرک ہے تو پھر پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ بیت اللہ کی نقل ہے. اگر تعظیم کرنا شرک ہے تو پھر یہ ساری مسجدیں شرک ہے. میں کہتا ہوں کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو, کسی مولوی کو کہو کہ بھائی اینٹیں کھود لی ہے, کانا کھود لیا ہے, اپنے ہاتھوں سے مسجد تعمیر کر کے کسی بڑے مولوی کو کہو کہ وہ جوتا پہن کر اس مسجد میں جائے, وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اگر نمازیوں نے وہی جوتے اس کے منہ پہ ڈالے تو قبلہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر تعظیم کرنا شرک نہیں ہے. اور ہم کوئی پاگل نہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ قبر حسین کربلا میں ہے. کوئی پاگل نہیں, ہم دیوانے نہیں ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ اصل میں قبر حسین کربلا میں ہے. ہم اس کی شبیہ بنا کر اس کی تعظیم کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نقل کی نہیں. اور آپ میں حاجی بیٹھے ہوں گے اور سارے حج میں تائید فرمائیں گے, چلو میں بھی حج کر کے آیا ہوں. بھائی مجھے ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتانا یہ حج ہے کیا؟ جنہیں سمجھ آئے میرے ساتھ بولنا ہے, یہ حج کیا ہے؟ اور جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, جہاں تک میں نے نتیجہ نکالا ہے, حج کا اور کوئی مقصد نہیں, صرف یہ مقصد ہے ایک پتھر کو چوما جاتا ہے اور 3 جگہ پہ پتھر مارے جاتے ہیں. اور مجھے ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتاؤ کہ جہاں تم اچھل اچھل کے پتھر مارتے ہو وہاں شیطان ہے؟ جنہیں سمجھ آئے میرے ساتھ بولے. جہاں پتھر مارتے ہو, پتھر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک نبی کو شیطان نے برگلایا تھا ان 3 جگہوں پہ, جب تک تم پتھر نہیں مارتے تمہارا حج قبول نہیں ہے. پتھر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ جاؤ دین کے ٹھیکیداروں سے پوچھو, کہاں وہاں شیطان ہے؟ شیطان تو بھاگ گیا تھا. ہم اس کی نقل بنا کر اس کے جوتے مارتے ہیں. تو قبلہ اللہ نے ہمیں درس دے دیا کہ مولوی صاحب اگر دشمن اصل نہ ملے تو اس کی نقل بنا کر اسے جوتے مارنا, یہ نقل کو بھی اصل کو جوتے ہیں. حج نے ہمیں بتا دیا کہ اگر دشمن اثر نہ ملے تو اس کی نقل بنا کر اسے جوتے مارنا. یہ نقل کو جوتے نہیں, اثر کو جوتے ہیں. تو قبلہ اگر دوست اثر نہ ملے اس کی نقل بنا کر اسے
نقل کو نہیں اصل کو چومنا ہے. تو کتنا شاعر لکھ سے کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ، چاہے وہ چہرہ ہو چاہے وہ گھر ہو، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ کیا کرتے ہیں، ہر سال مجلسیں، ہر سال جلوس، ہر سال تعزیے، ہم پرمٹ دے دے کر بھی تھک گئے. شیعہ نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا، اور جو بڑی خاص بات کہتی ہے نا، کہتے ہیں شیعہ بات نہیں کرتے ہیں، ہر سال جلوس نکالتے ہیں، ہر سال باتیں کرتے ہیں، ہر سال مجلسیں کرتے ہیں، ہر سال جلوس نکالتے ہیں. اور اب کوئی یزید ہے؟ شیعہ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ وہ تو مر کھپ گیا ہے. اب کوئی یزید ہے کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ تو نقوی چوک پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر یزید کوئی نہیں تو پھر تکلیف کس کو ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار. ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی یزید تو نہیں ہے، اب شیعہ کیوں گالیاں نکالتے ہیں، شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، شیعہ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ بھئی جب یزید کوئی نہیں پھر تکلیف کس کو ہے؟ میرا جھنڈا ضائع نہیں کرنا. جب یزید ہے ہی نہیں تو پھر تکلیف کسے ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ کسی بندے کے ہاں اندر یزید واہ 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 واہ. جس کے اندر ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. ایک واقعہ تھا کربلا میں ہو گیا، شیعہ کے نکالنا چاہتے ہیں تو جن کے سامنے تاریخ ہے اپنی عقل کو حاضر کر کے میری تائید فرمائیں کہ کربلا میں واقعہ تھا، امام حسین نے شہادت دے دی، شیعہ نکالنا کیا چاہتے ہیں. اب جن کے سامنے تاریخ ہے، بھائی میں نے پہلے عرض کیا ہے بندے ابھی چلو اس دفعہ تو کورونا تھا، حج نہیں کر کے آئے، 10 ذوالحجہ کو حج ہوا تھا. حج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حج کرنے کیوں گئے تھے؟ آج ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ ایک واقعہ تھا جو 10 محرم کو ہو گیا. اب نقوی چوک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اور 10 ذوالحجہ کو بھی ایک واقعہ تھا. واہ 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 واہ. یار بندے کو چپ بیٹھے، واہ واہ. 10 ذوالحجہ کو بھی شاید ایک واقعہ تھا کہ جناب اسماعیل کو بھاپ سوا کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور ایک دمبا آیا ذبح ہو گیا. کیوں ہر سال عید مناتے ہو؟ واہ واہ. اور جو قرآن پڑھتے میری تائید فرمائیں، یہ جو ہم اتنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، بڑے بڑے جانور قربان کر دیتے ہیں، اتنی قربانیاں کبھی آپ نے غور فرمایا؟ اور یار جس دمبے کی تم قربانی دے رہے ہو یہ وہ دمبا تو نہیں؟ بولو یار میرے ساتھ، جس دمبے کی تم قربانی دے رہے ہو اس دور میں، اس سال میں، یہ دمبا وہ دمبا تو نہیں ہے. وہ دمبا تو ذبح ہو گیا تھا، وہ تو قربان ہو گیا تھا. سارے مولوی کہیں گے کہ جی یہ اس دمبے کی نقل، اس دمبے کی نقل ہے. تو رکھو ان مولویوں کے سروں پہ قرآن، یہ قرآن کہتا ہے جو تم نے نقل ہے، جو نقل کی قربانی دیتے ہو، اس کے گلے کی رسی کی بھی تعظیم کرو. رسی کی بھی تعظیم کرو، اسے گالی نہ دو. جو نقل ہے تو پھر شرم کرنی چاہیے. اگر ایک نبی کو بچانے کے لیے دمبا آتا ہے اس کی تعظیم کرتے ہو، اور اگر کربلا میں ایک نبی کے بیٹے کو بچانے کے لیے زلزلہ آئے، آپ اس کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ شفیع زلزلہ کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو اسی گھوڑے کی نقل ہے،
اسی شبیہ کی نقل دکھ ہوتا ہے. ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا. اب شیعہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ لکی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے 10 ذی الحجہ کو بھی ایک واقعہ تھا جو ہو گیا. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ 10 ذی الحجہ کو عید کیوں مناتے ہو؟ عید منانے کا مقصد کیا ہے؟ قبلہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف یہ مقصد ہے کہ ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا. ایک نبی کا بیٹا جناب ابراہیم کا بیٹا جناب اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گیا. یار تیری ستم ظریفی پہ تجھے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اگر ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے اس عید مناتے ہو، اور اگر ایک نبی کا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا جائے اس کا شوق نہیں مناتے، اس کا ذکر نہیں کرتے. ہمیں مشورے دیتے ہو کہ جن مسجد کے پاس سے ذکر حسین نہیں ہونا چاہیے، نماز میں خلل آتا ہے. جب مسجد کے پاس سے جلوس گزرتا ہے تو نماز میں خلل آتا ہے. جن کے ذہنوں میں نبی کی نماز ہے ہمیں درس دیتے ہو، ہمیں فکر دیتے ہو کہ یہ ہائے حسین کرنے سے، ماتم کرنے سے نماز میں خلل آتا ہے. جہاں میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، قرآن کہتا ہے فانتظروا ان منتظر. اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی تم بھی انتظار کرو، میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں. پھر آگے اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے قل، میرا نبی نے کہہ دو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں نبی بھی انتظار کر رہا ہوں. رکھو باتوں کے سبب ہے قرآن. نبی کس کا انتظار کر رہے تھے؟ حسین کا. صحابی کس کا انتظار کر رہے تھے؟ نبی کا. اور یہ ہمارے بچے بھی جانتے کہ جب نبی کی پشت میں حسین آیا تھا 2 برس کا بچہ، یہ علامہ مبین کے جملے ہیں کہ نبی کا چہرہ تھا قبلہ کی طرف، حسین نے اپنا چہرہ کیا نمازیوں کی طرف. جب دیر ہوگی نا، دیر کے بعد صحابہ کے ذہن میں خیال آیا شاید یا وحی کا نزول ہے یا نبی انتقال کر گئے. جب سر اٹھایا حسین دیکھا، پھر سجدے میں. جو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، 13 مرتبہ صحابہ نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدہ میں. رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن. صحابی کس کا انتظار کر رہے تھے؟ نبی کا. نبی سجدے سے سر اٹھائے تو ہم بھی سجدے سے سر اٹھائیں. نبی کس کا انتظار کر رہے تھے؟ وحی کا، کہ وحی نازل ہو تو نبی سر اٹھائے. وحی انتظار کر رہی تھی اللہ کا کہ اللہ کہے تو پھر میں نازل ہوں. رکھو ان موضوعوں کے سروں پہ قرآن. وہ اللہ انتظار کر رہا تھا حسین کا. اللہ انتظار کر رہا تھا. قبلہ ہماری نظر میں حسین اسے کہتے ہیں جس کے انتظار میں اللہ بھی. آج ہمیں کہتے ہیں کہ جس ذکر حسین سے نماز میں خلل آتا ہے. مجھے سوچ کے بتاؤ کہ میرے نبی کے ذہن میں حسین تھا، وجود حسین تھا، صحابہ کے سامنے تصویر حسین تھی، تو پھر سوچ کے بتا جب میرے نبی کی نماز تصور حسین سے باطل نہیں ہوتی، صحابہ کی نماز تصویر حسین سے باطل نہیں ہوتی، تو پھر تیری نماز ذکر حسین سے کیا؟ ہمیں مشورے دیتے. ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا، تو میں کہتا ہوں 10 ذی الحجہ کو عید کیوں مناتے ہوں؟ کہ ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا. اور میں کہتا ہوں ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے اس کی عید مناتے ہو. تو جو بطول کا لال 3 دن کا پیاسا اور بھوکا، سارے مل کے ایک مرتبہ یہ وہی وقت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ میرے امام کا اکبر رہا ہے، نہ میرے امام کا اصغر رہا ہے، نہ میرے امام کا قاسم رہا ہے.
अज़ादारों कहीं अकबर पड़ा है, कहीं कासिम पड़ा है, कहीं नौनो मोहम्मद पड़े हैं। बतूल का लाल रो के कहता है आलम अल्लाह मुझे गरीब पेशान करने वाला अल्लाह को रिवायतों में मिलता है। बतूल का लाल जब सोचना के करीब आया है ना, अल्लाह जाने कौन सा ख्याल आया, मेरे इमाम का मुंह फिर गया मैदान की तरफ, रो के कहते हैं मेरा अकबर, मेरा अब्बास, मेरे शेरो, मैं इस कदर लुट गया हूँ, मुझे सवार कराने वाला कोई। अज़ादार ये जुमले कहने थे, अचानक एक बस्तूर के दो हाथ घोड़े की रिकाबों में आए, रो के कहती है बतूल का लाल गिले न दे, अब्बास का चेहरा जख्मी होता है, मैं तुझे सवार कराती हूँ, क्या हुआ मशहूर हूँ तो अब्बास की बेवा और जिनकी छोटी छोटी औलाद है। अभी ये जुमले खत्म नहीं हुए थे कि अचानक 4 साल की बच्ची मेरे इमाम के कदमों पे हाथ रख के रो के कहती है मौला मैं यतीम कराती हूँ, क्या हुआ यतीम हूँ तो अब्बास की बेटी। मौला मैं आप तुझे सवार कराती हूँ। अज़ादार ये जुमला कहना था, मेरे इमाम का मुंह फिर गया दरियाए फरात की तरफ। बतूल का लाल रो के कहते हैं अब्बास मैं इस कदर लुट गया हूँ, मुझे बहने और बेटियां सवार करा। घोड़े पे सवार हुआ, मैदान में आया, कभी दाएं हमला करते हैं, कभी बाएं हमला करते हैं। जायद देख कर आए हैं, जहां बतूल का लाल जीन से जमीन पे आया है ना, वहां बतूल का लाल शहीद नहीं हुआ। अज़ादारों को बगैर तो नेज़ा मारता था, बतूल का लाल गिर जाता था, कोई पत्थर मारता था, मेरा बतूल का लाल गिर जाता था। अज़ादारों जब ये मंजर जनाबे सकीना ने देखा ना, रो के कहते अम्मा अब फिर मुझे छोड़ दो, अम्मा मुझे छोड़ दो। जनाबे फिजा रो के कहती सकीना क्या करेगी, जनाबे सकीना रो के कहती अम्मा फिजा मैं दरिया के किनारे चली जाऊंगी, चचा अब्बास के लाशे से लिपट के कहूंगी चचा मेरे बाबा को बचाने वाला कोई नहीं रहा। अज़ादार एक बेगैरती ने ऐसा नेज़ा मारा जो मेरे इमाम के सीने पे लगा। आपने सुन लिया है, पता हो सकीना को है जो सामने देख रही थी। अज़ादार जब नेज़ा सीने पे लगा ना, कमर से नमूदार हुआ, बतूल के लाल ने अपने दोनों हाथों से नेज़ा निकाला, नेज़ा निकाल कर मैदान की तरफ लेके कहता हूँ मेरा जवान बेटा अली अकबर, ओ मेरा कड़ियल बेटा अली अकबर जब तुझे नेज़ा लगा था मैं तेरा पूरा बाप निकालने वाला मौजूद था। अली अकबर अब मुझे तसल्ली देने वाला। अज़ादारों को बगैर नेज़ा मारता था, बतूल का लाल गिरता था, फिर कोई पत्थर मारता था, बतूल का लाल गिरता था। अज़ादारों जब ये मंजर जनाब सकीना ने देखा ना, रो के कहते माँ क्या अब भी मेरा बाबा वापस आ जाएगा। जनाब ज़ैनब रो के कहती सकीना आज के बाद तुझे बाबा का सीना नहीं मिलेगा। बीवी रो के कहती अम्मा फिर मुझे इजाजत दो। जनाब फिजा के साथ जनाब सकीना चली, इधर शिमर बेगैर चला। अज़ादारों जब जनाब सकीना बाबा के पास आई ना, आकर एक जुमला कहा अस्सलामु अलैका या अय्युहल मज़लूम, ओ मेरा मजलूम बाबा बेटी का आखिरी सलाम हो। मेरे इमाम कहते सकीना क्यों आई है। जनाब सकीना रो के कहती है अम्मा ने बताया आज के बाद तुझे बाबा का सीना नहीं मिलेगा, बाबा मैं तुझे सीने से के साथ लगने के लिए आई हूँ। मेरे इमाम ने बाजू बुलंद किए, सकीना मेरे करीब आ। खिलासत और मुसाहिब के ये जुमले हैं। 3 मरतबा जनाब सकीना आगे बढ़ी फिर पीछे, आगे बढ़ी फिर पीछे। मजलूम करबला कहते सकीना आगे क्यों नहीं बढ़ती। बीबी मातम करके कहती है बाबा तीर ही इतने लगे हैं जो मुझे आगे आने नहीं देते। मजलूम करबला कहते सकीना पुष्ट की तरफ से आ। जनाब सकीना पुष्ट की तरफ से आई, बाबा के खून को अपने बालों को मलना शुरू किया। ज़मीन करबला में ज़लज़ला आया। मेरे इमाम कहते सकीना ये क्या कर रही है। बीबी रो के कहते बाबा जब खाने में जाऊंगी ना, जब भूखियां कहेगी सकीना बाबा को मिलाई है, अपने बाल दिखा के कहूंगी वो भी मैं यतीम हूँ।
شمر قریب آیا, قریب آ کے کہتا ہے بے حیا, کہتا ہے حسین یہ بچی تیری کیا لگتی ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شمر بے حیا یہی تو میری سکینہ ہے. کمینہ کہتا ہے بچی کو خود اٹھاتا ہے یا میں اٹھاؤں؟ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا مظلوم کربلا بیٹی کی سر کو بوسہ دے کے کہتے سکینہ تو چلی جا. سکینہ میں اپنی زندگی میں تجھے تماچے لگتے نہیں دیکھ سکتا. عزادارو ادھر جناب سکینہ چلی, ادھر شمر کا خنجر چلنا شروع ہوا, ادھر جناب سکینہ خیمے میں پہنچی, ادھر آخری ضرب چلی, آخری ضرب کا چلنا تھا. اور بطول کی بیٹیوں کا زمین پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والا, تین چیزیں نمودار ہوئی. ایک چیز آسمان سے نیچے آئی, ایک چیز زمین سے اوپر گئی, ایک چیز چاروں طرف گھومی. عزادارو جو چیز آسمان سے نیچے آئی وہ جبریل فرشتہ تھا جو ماتم کر کے کہہ رہا تھا لوگوں حسین مارا گیا, لوگوں حسین کا گھر کربلا میں لٹ گیا. جو چیز نیچے سے اوپر گئی وہ حسین کا سر تھا جو خالی بلوں نے نیزے پہ اٹھایا. جو چیز چاروں طرف گھومی نا وہ میری اور آپ کی مرشد زادی تھی جو رو رو کے کہتی تھی لوگوں ہم کربلا میں لٹ گئے, لوگوں میرا حسین مارا گیا, لوگوں میرا اکبر مارا گیا, لوگوں میرا قاسم مارا. ہاتھ میں حسین